باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين صدق اللہ المولانا العظیم۔ ابھی تک آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 30 اور 31 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی کہ زلیخا نے اپنے سارے شہر کے عورتوں کی ایک دعوت کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، سب کے سامنے ظاہر کیا اور سب کے ہاتھ میں پھل اور چھریاں دی۔ انہوں نے پھل کاٹنے کی جگہ پر اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن ان سب کے زبان سے ایک جملہ نکلا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہ یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، انسان نہیں ہے، اتنا خوبصورت، اتنا حسین اور جمیل ہے۔ تو سارے عورتیں اس بات پر متفق ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام آپ کو یہ کام کرنا چاہیے جو ملکہ آپ کی کہہ رہی ہے، جو سیٹانی ہے، جو رئیسہ ہے۔ ایسے وقت میں انسان کے لیے بڑے مشکل ترین مراحل ہوتے ہیں، یا تو آپ کسی کے نوکری میں ہو، کسی کے دباؤ میں ہو، اور وہ دور تو غلاموں کا دور تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لایا ہوا تھا، اور ایسے وقت میں ماحول ایسا ہو کہ نوجوانی کا عالم ہے، خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہے، چاروں طرف سے دباؤ ہے، اور نہ کرنے پر دھمکیاں ہیں۔ تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو بچانا ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ لیکن جب ان سارے عورتوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور سب متفق ہو گئی اس بات کے اوپر کہ یوسف آپ کو یہ کام کرنا چاہیے جو آپ کی محسنہ ہے، اس کے احسانات آپ کے اوپر ہیں، تو جیسا یہ جملہ اس کی زبان سے، ان عورتوں کی زبان سے نکلا، تو زلیخا کا سینہ اور چوڑا ہو گیا، وہ تو شیرنی بن گئی، بہادر بن گئی، کیونکہ اس کو سپورٹ مل گیا نا چاروں طرف سے۔ جو عورتیں اس کو غلط کہہ رہی تھی وہی عورتیں اس کے سپورٹ میں کھڑی ہو گئی۔ تو فوراً زلیخا نے اپنی زبان سے جملہ کہا کہ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، فرمایا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہے تھے اور ملامت کر رہے تھے، یہ وہی یوسف ہے، تم تو ایک نظر میں دیکھ کر بہک گئے، اور میں تو انہیں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، پھر اس نے قبول کر لیا یہاں پر کہ میں نے اپنی طرف سے انہیں گناہ کی دعوت دی تھی اور گناہ کرنے پر آمادہ کیا تھا۔
فاستعصم، لیکن وہ زبان سے قبول بھی کر رہی ہے کہ وہ بچے رہے، وہ پاکیزہ رہے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اگر اس وقت میں یہ بات میری نہیں مانیں گے اور میرے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے تو لَيُسْجَنَنَّ، یا تو انہیں جیل میں جانا ہوگا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا انہیں بے عزت ہونا پڑے گا۔ اب یہ دھمکی دے دی اٹھا کر۔ ابھی تک تو معاملہ تھا کہ بہلانے کا، پھسلانے والا معاملہ تھا، لیکن اب تو دھمکی مل گئی، یا تو جیل جانا پڑے گا یا بے عزت ہونا پڑے گا سب کے سامنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت میں بھی ہمت نہیں ہاری اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے اور اپنی زبان سے یہ جملہ کہا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اپنے اللہ کو کہا کہ اللہ، جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے، تو جیل میں ڈال دے۔ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، قید خانے میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کام ہرگز میں نہیں کروں گا۔ جبکہ یوسف علیہ السلام نبی تو نہیں تھے نا اس وقت، ابھی نبوت تو نہیں ملی تھی، نبی کے بیٹے ضرور تھے لیکن نبوت نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ اللہ اگر تو اس معاملے کو مجھ سے نہیں ہٹائے گا تو میں تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایک عام جاہل انسان ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اگر اس کی قید، اس کے مکر سے مجھے نہیں بچائے گا اور اس گناہوں سے مجھے نہیں ہٹائے گا تو میں تو ایک جاہل انسانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے درخواست، فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ نے سن لیا ان کی دعا کو اور اس معاملے کو ہٹا بھی دیا ان سے، اور اللہ تعالیٰ نے جیل مقدر بھی فرمائی۔ فرمایا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ میرے لیے تو جیل بہتر ہے اس گناہ سے۔ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل مانگی تو اللہ نے انہیں جیل دی۔ اگر اللہ سے عافیت مانگتے تو اللہ انہیں عافیت عطا فرماتے۔ اور جیل میں جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آ بھی گئے اور کہا کہ اللہ نے یہ حکم کیا ہے کہ تم نے جیل مانگی تو ہم نے جیل دے دی، اگر تم عافیت مانگتے تو ہم تمہیں عافیت بھی عطا فرماتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ جیسا انسان بڑی دعاؤں کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے صبر دے دے، اللہ مجھے صبر دے دے، فرمایا صبر کی دعا نہ کیا کرو۔ صبر کا نمبر دوسرا ہے، پہلا عافیت کا نمبر ہے۔ اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو مصیبت کے بعد پھر صبر ہوتا ہے، تو دوسرا نمبر ہے صبر کا۔ تو اس وقت میں پھر صبر کی دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ اب ہم تو صبر عطا فرما دے، ابھی مصیبت آ گئی ہے سامنے، اور اپنے فیصلے پر ہمیں رضامندی عطا فرما دے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچے، اور عزیز مصر نے سوچا کہ اب معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، شہر کی عورتوں میں بات پھیل گئی ہے، میری عزت بازار میں نیلام ہو گئی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے منہ بند کر دیے جائے۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کر کے بہتر یہی سمجھا کہ کچھ دنوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے، تاکہ سارے معاملے صاف ہو جائے اور لوگوں کے ذہن سے بات ختم ہو جائے اور میری عزت بھی بچی رہے گی۔ عزیز مصر تھا، بڑا آدمی تھا، وہ جانتا تھا شروع سے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس نے فیصلہ کر لیا اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل جانے کا۔ بہرحال جب انسان گناہوں سے ایسے موقع میں بچ جاتا ہے تو بچنے کے بعد اس کی برکات کیا ہوتی ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہے کہ 3 نوجوان جب نکلے اپنا ایمان بچانے کے لیے اور ایک جگہ پر طوفان آیا، وہ غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور طوفان کی وجہ سے غار کے منہ پر ایک پتھر آ گیا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اندر سے نکالنے والا تو کوئی تھا نہیں، اور چٹان اتنی بڑی آ گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور صحابہ کرام یوں فرماتے ہیں کہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، اس واقعے کا تذکرہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 25 مرتبہ ہمارے سامنے کیا ہے۔ مطلب اللہ کے رسول ایک بار کہہ دے تو بات کافی ہو جاتی ہے،
لیکن 25 بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تاکید سے بات کہی ہے کہ دیکھو گناہوں سے بچو گے تو اس کے برکات کیا ہیں۔ اب 3 نوجوان اندر غار کے اندر بند ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو سب سے پہلے اس ایک نوجوان نے کہا یار اپنے اپنی نیکیوں کو یاد کرو، ہم نے اگر زندگی میں کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا اس کام کو یاد کرو۔ تو سب سے پہلے وہ نوجوان تھا، اس نے کہا کہ اللہ، دل میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ میری چچا زاد بہن تھی، بڑی مجبور تھی، تنگ دست تھی، بچے بھوکے مر رہے تھے اور میں مالدار تھا، مجھے اللہ نے دولت عطا فرمائی۔ اس وقت وہ میرے پاس اپنی مجبوری لے کر آئی کہ میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو مجھے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو کچھ رقم دے دو۔ تو اس نے اپنی خواہش اس کے سامنے ظاہر کی کہ جب تک تو میرا مطلب پورا نہیں کرے گی میں تجھے رقم نہیں دے سکتا۔ بیچاری چلی گئی، دوبارہ پھر واپس آئی، آنے کے بعد پھر کہا کہ بھئی اللہ کے واسطے دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں بچوں کو بھوکا تڑپنا اور بلکنا نہیں دیکھ سکتی۔ پھر اس نے وہی کہا کہ جب تک تو میری خواہش میری خواہش پوری نہیں کرے گی، میرا مطلب پورا نہیں کرے گی، اس وقت تک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر بیچاری چلی گئی واپس، تیسری مرتبہ آئی، اور تیسری مرتبہ تو اتنا خطرناک جملہ ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری عزت کا سودا ہو رہا ہے لیکن بچے بھوکے مر رہے ہیں، کیا کرے؟ تو شوہر نے بھی اجازت دے دی کہ جا اگر بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے اگر یہ کام کر سکتی ہے تو کر لے۔ عزت والوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں نا، بولنے کے لیے تو بہت آسان ہے یہ بات۔ پھر وہ بیچاری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ ٹپکاتی ہوئی گئی۔ پھر اس نے جا کر کہا کہ بھئی اللہ کے واسطے اللہ کے نام پر مانگ رہے ہوں، دے دے، میرے بچے بلک رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ وہی خواہش ظاہر کی، تو تیسری مرتبہ پھر اس اللہ کی بندی نے یہ کہا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی، لیکن مجبور تھی، بچوں کا بلکنا اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تو بہرحال وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی، بادل نخواستہ قریب تھا کہ وہ زنا کرتے، اس کا بدن کانپنے لگا۔ تو جیسا بدن کانپنے لگا تو اس نے کہا کہ کیوں کانپ رہی ہے؟ کہا مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے، ایک طرف بچوں کی بھوک ہے، بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ایک طرف اللہ کا ڈر ہے۔ تو اس وقت میں اللہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک تنگ دست اور مجبور عورت جب تجھ سے اتنا ڈر رہی ہے تو میں خوشحال ہوں، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے تیری ذات سے؟ تو نے تو مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو مجھے اور زیادہ ڈرنا چاہیے تیری ذات سے۔ بس ہم قریب تھا کہ ہم گناہ کر لیتے، لیکن اس کا تڑپنا، اس کا بلکنا اور اس کا بدن کانپنا دیکھ کر مجھے بھی دل میں ڈر ہو گیا کہ اتنی مجبور ہونے کے باوجود جب ڈر رہی ہے تو مجھے اور زیادہ ڈرنا ہے۔ یا اللہ یہ کام میں نے یہ گناہ اس لیے نہیں کیا کہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو غار کا دروازہ کھول دے۔ بہرحال اس کی دعاؤں کی وجہ سے تھوڑا سا دروازہ کھلا اور چٹان ہٹ گئی۔ پھر دوسرے دو تھے، انہوں نے اپنے اپنے واسطے دیے، ایک نے اپنی ماں کا واسطہ دیا کہ میری ماں کو میں نے پوری رات جب وہ سو گئی تھی تو ایک دودھ کا گلاس لے کر اس کے سرانے کے پاس کھڑا رہا، جب وہ اٹھی تو میں نے دودھ دیا۔ ایک نے مزدوری کا واسطہ دیا کہ ایک مزدور اس کے پاس سے میں نے مزدوری کروائی، اور برس کے بعد وہ میرے پاس آیا، اس کی مزدوری باقی تھی، میں نے اس کو دے دیا اور زیادہ دے دیا۔ اللہ ہم نے عمل اس لیے کیا تھا کہ تو راضی ہو جائے۔ تو غار کی پوری چٹان ہٹ گئی، باہر نکل گئے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہوں کو چھوڑنے کی برکات ہیں۔ ایسا نہیں، اچھا اس کے نحوستیں بھی ہیں، جیسے ایک انسان زنا کرتا ہے، حدیث میں فرمایا 40 مکان اس طرف، 40 مکان اس طرف، 40 مکان اس طرف، 40 مکان اس طرف، یہ پورے مکانوں میں، جبکہ ان لوگ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بندہ گناہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے 40 40 40 اور 40، فرمایا اتنے مکانوں میں 40 دن تک اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو برکت ہے چھوڑنے کی اور نحوست ہے گناہ کرنے کی۔ ہم اگر ایسے مواقع آج کے دور میں تو بہت فراہم ہوتے، پہلے دور میں تو لاکھوں میں ایک بات سننے ملتی تھی کہ بھئی ایسا ایسا ہوتا تھا۔ آج کے دور میں تو معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا بڑے مشکل ترین مراحل سے گزرنا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایسے مواقع فراہم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے دل میں خدا کا خوف موجود ہے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں واقعات بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی واقعات سن کر تمہارا دل دہل جائے اور تمہاری دماغ میں کوئی بات اتر جائے کہ وہ گناہ جب انسان چھوڑتا ہے تو اس کی برکات کیا ہوتی ہے۔
ایک اللہ کے ولی تھے، بنی اسرائیل کے عابد تھے، عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے اور اللہ کا ولی ہے اور بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے. تو لوگوں کو دھیرے دھیرے پتہ چلا تو لوگوں کی لائن لگنے لگ گئی. انہوں نے کہا کہ اب مجھے یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ اب بہت خلل ہو رہا ہے. لوگوں میں بات پھیل گئی. وہاں سے نکل گئے تو راستے میں امتحان آ گئے. شیطان نے پھسلا دیا تو دیکھا کہ لوگ لمبی لائن لگا کر کھڑے ہیں. ایک عجیب سا خوبصورت سا محل بنا ہوا ہے. وہاں پہنچے، یہ بھی لائن میں کھڑے ہوئے. یہ کس چیز کی لائن ہے؟ کہا یہاں ایک عورت رہتی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اپنے وقت کی پری ہے، اور یہ جتنے کھڑے ہیں لائن میں یہ سب گناہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں اس کے ساتھ. تو کہتے کہ پتہ نہیں میرے دماغ پر شیطان نے کیا فتنہ ڈال دیا، تو وہ بھی کھڑے ہو گئے لائن میں. اب وہاں جو اس کو پیسے جمع کرانے تھے تو اس کے پاس رقم نہیں تھی. اس نے اپنا جتنا سامان جو کچھ تھا وہ بیچا اور بیچ کر لائن میں کھڑا ہو گئے. کہا جب ان کی باری آئی، جب اس عورت کے قریب گئے تو اس نے تو سونے کا پلنگ بنایا ہوا تھا. محل اتنا خوبصورت تھا کیونکہ اس کا کاروبار ہی تھا، اور دیکھنے میں حور پری نظر آتی تھی. جو مرد ایک مرتبہ دیکھتا اس پر فریفتہ ہو جاتا. فرمایا وہ قریب گئے اور جانے کے بعد قریب تھا کہ یہ گناہ میں مبتلا ہوتے تو ان کا بدن کانپنے لگا. انہیں اچانک یاد آ گیا کہ میں کہاں تھا اور کہاں آ گیا. میں تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا پہاڑی میں بیٹھ کر. اللہ میں نے جگہ کیوں بدل دی؟ بس اس وقت میں اللہ کا. اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جب آپ تہجد پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اور جو کچھ اللہ توفیق دیتا ہے کام کرتے ہو نا، تو کبھی نہ کبھی یہ چیز گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ حفاظت فرماتا ہے اس کے ذریعے سے. تو بہرحال وہاں پہنچے اور بدن کانپنے لگا. تو اس عورت نے پھسلانا شروع کر دیا کہ بھئی کیوں کانپ رہے ہو؟ کہا میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا ہے، زندگی میں پہلی بار کرنے آیا ہوں. فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آسمان سے آگ آ کر مجھے جلا کر خاک نہ کر دے، تو اس لیے میرا بدن کانپ رہا ہے. کہا مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے. جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ رقم تو میری طرف سے رکھ لے، مجھے چھوڑ دے. اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی، میں نہیں چھوڑ سکتی تمہیں. تم نے رقم جمع کری، تمہیں کام کرنا ہوگا. اس نے ہاتھ جوڑے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے چھوڑ دے. اس عورت کے دل پر ایک اثر ہوا. اس نے کہا کہ اللہ میں تو ساری زندگی یہ کام کر رہی ہوں، اور یہ بندہ ایک مرتبہ کرنے آیا تو اتنا تیری ذات سے ڈر رہا ہے، تو مجھے کتنا ڈرنا چاہیے، مجھے تیری ذات سے کتنا ڈرنا چاہیے. اس عورت نے پوچھا کہ تم کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے اپنا پتہ بتایا کہ فلاں فلاں گاؤں چلا جاؤں. چھوڑ دیا، چلے گئے. اب وہ جیسے ہٹے تو اس نے باہر اعلان کر دیا کھڑے ہو کر کہ بھائی آج کے بعد کوئی یا میرے در پر نہیں آئے گا. بس اندر اندر شرمندہ ہو گئی، اپنا دروازہ بند کر لیا اور اس شہر کی طرف نکل گئی جو اس نوجوان نے پتہ بتایا. جب وہاں پہنچی لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ فلاں فلاں نام کا نوجوان کون ہے؟ تو لوگوں نے اس عورت کو دیکھا، کہا یہ تو کوئی ملکہ نظر آ رہی، کوئی شہزادی نظر آ رہی ہے، کہ اس کا لباس بھی اچھا، اس کا رہن سہن اچھا، اور یہ تو نوجوان بیچارہ فقیر ہے، اس کو ملنے کہاں آ گئی ہے؟ وہ نوجوان ایک جھوپڑی ڈال کر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا. وہاں پتہ پوچھ کر وہاں پہنچی. پہنچنے کے بعد جیسا اس نوجوان نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو یہ گھبرا گئے. انہیں ایسا لگا کہ شاید یہ دوبارہ گناہ کے لیے دعوت دینے کے لیے میرے پاس آئی. انہوں نے زور کی چیخ ماری اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہ گھبرا گئی کہ بھائی یہ تو چلا گیا دنیا سے. میں تو آئی تھی توبہ کرنے کی نیت سے کہ اس کے ہاتھ پر توبہ کر لوں، اور اگر یہ چاہے تو میں اس کے ساتھ نکاح کروں اور میری آگے کی زندگی میں اچھی طرح گزاروں. خواہش تو نیک تھی اس کی، ارادہ صحیح کر کے آئی. اس نے پھر لوگوں کے وہاں کے گاؤں والوں سے پوچھا بھائی اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ بھائی اس کا ایک بھائی ہے دوسرا، وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ جنگل میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. وہاں پہنچی. ان کے پاس پہنچنے کے بعد سارا قصہ اس نے سنایا کہ میں اس طرح تھی، لیکن ان کے ایک بار آنے کی وجہ سے میری ساری زندگی بدل گئی، اور میں توبہ کی نیت سے آئی ہوں، مجھے توبہ کرا دو اور میرے ساتھ نکاح کر لو. وہ تیار ہو گئے، انہوں نے نکاح کیا. لیکن عجیب بات آگے، واقعہ بہت لمبا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. عجیب بات آگے لکھی ہے علماء کرام نے. فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ سے اولاد عطا فرمائی. 7 لڑکے پیدا ہوئے، اور 7 اپنے وقت کے ولی کامل بنے. کہاں تھی اور کہاں آ گئی؟ گناہ چھوڑنے کی برکات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو کیسے نوازتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کریم. اللہ تعالیٰ کی نظریں جب ہمارے اوپر گرتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بہت عنایت کرتا. اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ جائے، میرے قریب آ جائے.
اللہ قرآن میں آوالا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال کر رکھا ہوا ہے؟ اللہ بار بار پوچھ رہا ہے ہم سے. یا عبادی، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے کہاں جا رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ فرماتے میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں. لیکن شیطان نے ہمارے سر پر ایک ایسا پھندا ڈالا ہے کہ بس تو گناہ گار ہے. ابھی اگر اللہ نہ کرے فجر کی نماز چھوٹ جائے تو دوبارہ کہے گا بھائی اب ظہر کیوں پڑے گا، فجر تو چھوٹ گئی تیرے ہاتھ سے. پھر ظہر چھوٹ گئی، پھر عصر میں آئے گا، دل میں آئے گا کہ چلو عصر پڑھ لوں، پھر خیال آئے گا کہ بھائی عصر کیا پڑھنی ہے، فجر اور ظہر تو چھوٹ گئی. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. جب دل میں کوئی نیکی کرنے کا ارادہ آ جائے یا خیال آ جائے تو فوراً نیکی کر لو. یہ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ خیال آیا ہے، مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور خدا نخواستہ دل میں اگر گناہوں کا وسوسہ اور خیال آ جائے فوراً توبہ استغفار کر لو کہ شیطان کا دھوکہ ہے میرے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، نام شاید آپ نے سنا ہوگا واقعہ، کفل نام تھا اس کا. لیکن کوئی گناہ اپنے دور کا ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. گناہ کا موقع ہے کر لیتا تھا، گناہ کا موقع ہے کر لیتا تھا، اس کی عادت بن گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور لوگوں میں بڑا مشہور تھا کہ سب سے بڑا گناہ گار ہے، اور جو موقع ملتا ہے گناہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ دولت خوب تھی، دولت کا استعمال غلط ہو رہا تھا. کوئی مجبور عورت آئی، اس کے ساتھ 60,000 دینار پر بات ہو گئی. اس نے اپنی مجبوری ظاہر کی، اس کو 60,000 دینار دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن کہا نہیں میرا مقصد تجھے پورا کرنا ہوگا. وہ بیچاری شرما گئی لیکن مجبور تھی، تیار ہو گئی. بس قریب تھا کہ اس کے ساتھ زنا کرتا، گھبرا گئی، بدن کانپنے لگا. کہا کیوں کانپ رہی ہے؟ کہا مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کے عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں. بس اس کا بدن بھی کانپنے لگا. جیسا اس نے سنا کہ اللہ کا ڈر ہے تو اس کے دل میں یہی خیال ہے کہ اللہ تو نے مجھے تو ہر چیز سے نوازا ہے، اس کے باوجود بھی میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اور یہ تو بیچاری مجبور ہے کہ تیرے بارے میں اس کے دل میں اتنا خوف ہے. بہرحال وہ عورت چلی گئی، اس نے چھوڑ دیا اور 60,000 دینار بھی دے دیا، اور اللہ کے سامنے رونے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آج تک میں نے جتنے گناہ کیے اللہ مجھے معاف کر دے. ایک بندی میرے پاس آئی اور مجبوری کے عالم میں آئی، اس کا بدن کانپ رہا تھا، تو نے تو مجھے سب کچھ دیا ہے، دولت دی ہے، اس کے بعد میں روزانہ یہ کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے. میرا اللہ کتنا کریم ہے، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. کہا کہ دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا. اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ ہم نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر. میرا خدا کتنا کریم ہے میرے دوستو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا بڑا گناہ گار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دروازے پر لکھ کر لوگوں کو بتا دیا کہ میں خدا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، تم تانا دینے والے کوئی نہیں ہو سکتے. میری مرضی کی بات ہے، اس نے مجھے منوا لیا، میرے ساتھ صلح کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کے دربار میں ہم آئے، گناہوں کے موقع آج کا جو دور چل رہا ہے بالکل ننگے پن، عریانیت، فحاشی، بلکہ یہ جو دور ہے نا اور کچھ ٹھیک بھی ہے، اس کے بعد جو دور آئے گا نا وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت کھلے عام روڈ پر زنا کرتے ہوں گے، روڈ پر زنا کرتے ہوں گے پورے برہنہ ہو کر. فرمایا ہزاروں لوگ وہاں سے گزرتے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن کوئی بھی اس کو برا بھی نہیں سمجھے گا کہ یہ کام برا ہو رہا ہے. ایسا دور آئے گا. لیکن فرمایا اس وقت میں کیا ہوگا؟ فرمایا ایک مرد وہاں سے گزرے گا اور اتنا ہی کہے گا، الفاظ پر غور کیجیے، حدیث میں اتنا ہی کہے گا کہ بھائی جو کام تم کر رہے ہو یہ تھوڑا دیوار کی آڑ میں کر لو. منع نہیں کر رہا ہے کہ مت کرو، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ تھوڑا دیوار کی آڑ میں کر لو. فرمایا اس وقت میں اتنی بات کہنے والے کا درجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسا میرے دور میں ابو بکر اور عمر کا درجہ ہے. وہ دور تو نہیں آیا ابھی ہمارے سامنے، اللہ نہ لاوے، ہماری نسلوں کو نہ دکھائے. لیکن ابھی تو دور اچھا ہے کہ ہمارے لیے نماز کے موقع فراہم ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کے دین کے داعی آپ کے گھر آ رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو.
آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، اگر آپ آتے ہیں تو راستے میں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے آپ کو، بلکہ بلایا جا رہا ہے، اتنا دور ہے۔ لیکن آگے جو دور آئے گا نا قرب قیامت، وہ بڑا خطرناک دور ہوگا، اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ آج کے دور میں بھی یہ حال ہے، ٹھیک ہے ہمارے ملک میں اور تھوڑی شرم حیا باقی ہے، باقی اور ممالک میں جائے تو ساری شرم ساری حیا ختم ہو چکی ہے، بلکہ یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن اور بیوی میں کوئی فرق نہیں کر رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹی اور بیوی میں کوئی فرق نہیں کر رہا ہے، اتنا گندا دور چل رہا ہے۔ بس اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور کے لیے بھی ہم دعا کریں، ایسے ماحول سے ہم اللہ پاک ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور جو گناہ کے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا نہیں ہوتا ہے، ہم صرف یہ سمجھے کہ صرف جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی، وہ فرشتے ہیں، جس میں پورا شر ہی شر ہے وہ شیطان ہے، اور جس میں خیر اور شر دونوں ملے ہوئے، خیر اور شر کا مجموعہ ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، گناہ ہو سکتے ہیں اور ہو چکے ہیں، اور کوئی انسان سے اگر ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرمانے تیار۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔